کیا آفس کی گاڑی اپنے بچوں کے اسکول کی پک اینڈ ڈراپ کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ بڑے سادہ آفیسر ہیں کہ یہ اس طرح کے سادہ سے سوال میرے ساتھ کر رہے ہیں. یا آپ اپنے ضمیر سے پوچھ لیں میرے بھائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ جان لیں، تو اس میں ذرا فٹ کرے. اگر لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کے آفس کی گاڑی بچوں کی پک اینڈ ڈراپ کے لیے نہیں ہے اور آپ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ حاجی نوازی بھی مشہور ہیں اور درس قرآن بھی آفس میں دیتے ہیں اور آپ کے اپنے کرتوت یہ ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو اکرام مسلم وہ کریں گے. پتہ چل. جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، حضرت حسن ابن علی علیہم السلام ورضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود یہ بات سنی تھی کہ جو بات تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، اور سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ بے سکونی پیدا کرتا ہے. تو جب آپ کو کسی معاملے میں دو رائے دماغ میں آنا شروع ہوتی ہیں تو آپ خود یعنی اس پہ تفکر کیا کریں، اسے پیچھے ہٹ جایا کریں. بڑے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ علی بھائی سے پوچھیں. علی بھائی بڑے سیانے نے، علی بھائی نے آپ کی آخرت کا بوجھ نہیں اپنے کندھے پہ اٹھانا. میں نے تو وہی بات کرنی جو ٹناٹن صحیح بات ہوگی. جو آپ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ تو سرکاری مال میں خرد برد والا معاملہ ہے، اور آپ کی تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے. صحابہ کرام کے دور کے اندر آپ دیکھیں، بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی تھا مدعم، وہ آپ کو وضو کروایا کرتا تھا، آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے، حضور کا خدمت گار ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ یہ جہنمی ہے. مال غنیمت کی ایک چادر اس نے چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. صحابہ فوراً اپنے گھروں میں دوڑے، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگر کسی کے پاس ایک چھوٹی سی رسی بھی تھی نا، جو اس نے کہا یہ ویسے ہی میں اس کی کون سی کیا حیثیت ہے، اور وہ گھر اٹھا کے لے گیا تھا، وہ بھی آ کے مال غنیمت میں جمع کروا دی. صحابہ کرام کا یہ مرتبہ اسی لیے ہے، سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا. اور یہاں پہ لوگ یعنی پوری پراپرٹیز ہڑپ کر جاتے ہیں، سرکاری بجٹ میں سے کھا پی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حکمران جو بنایا گیا اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر اس نے خیانت کی اس پہ جنت حرام ہے. اتنے سخت الفاظ کسی کے لیے نہیں ہے. حکمران پہ جنت حرام ہو جائے گی. کسٹوڈین بنایا گیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے بدترین گڈریا وہ ہے کہ جو انسانوں کے اوپر چرواہا بنایا گیا، یعنی انسانوں کی ذمہ داری تھی. بدترین چرواہا وہ ہے اگر اس نے ان کے حقوق پورے نہ کیے. بڑے سخت الفاظ ہیں. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں تم میں ہر شخص مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بیوی بچوں کے بارے میں خاوند سے پوچھا جائے گا، ماں سے پوچھا جائے گا اس نے بچوں کی تربیت اور خاوند کے مال کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور حکمران سے پوچھا جائے گا اس نے رعیت کے بارے میں کیا کیا. ایک ایک رشتہ آپ علیہ السلام نے گنوایا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ ہو قیامت والے دن کوئی شخص میرے پاس آئے تم میں سے اور کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، اور اس کے کندھے پہ اونٹ چڑھا ہوا ہو اور وہ کہہ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ. ہمارے تو بیج بنے ہوئے اغثنی یا رسول اللہ کے. اغثنی یا رسول اللہ جس حدیث میں آیا وہ حدیث ہی پڑھ کے سنا دیں. یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا. میں نے دنیا میں ہی تمہیں بتا لیا ہے جس نے خیانت کی ہے اللہ کے حضور جواب دے ہوگا. ایسا نہ ہو کسی کے کندھے پہ گائے چڑھی ہو اور وہ کہ اللہ کے رسول میری مدد کریں، یعنی یہ وہ گائے اور وہ اونٹ اور اس بھیڑ کا ذکر کیا جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی. میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، میں نے جو بتانا تھا دنیا میں تمہیں بتا دیا. پھر بخاری مسلم کی حدیث کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. اور بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو سر جن پہ تکیہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے تو وما علینا الا البلاغ کر دیا. اب ہم خام خواہ ایک امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہوں کہ ہمارے برے کرتوتوں پہ کوئی چھٹکارے والا معاملہ ہو جائے گا تو کوئی بھی بندہ بھی آفس کی پک اینڈ ڈراپ کے لیے چیزیں یوز نہیں کر سکتا. اور یہ کسی ایک خاص ادارے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ یعنی آپ کہیں کہ اللہ معافی دے، یہ آلموسٹ ہمارے تمام سرکاری اداروں کا یہ مسئلہ ہے. یہ ہم
ویڈیو میں جو کچھ ڈسکشن کر رہا ہوں میں کسی ادارے کا نام اسپیسیفکلی اس لیے نہیں لے رہا ہوں, کوئی شخص یہ نہ کہ ہمیں ٹارگٹ کیا ہوا ہے. میں چونکہ خود بھی ایک سرکاری ادارے سے تعلق رکھتا ہوں, میرے آفس کے کولیگ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے وہ کہیں گے سانو پہ کہندا ہے, تو بعد آ جاؤ نا, سانو پہ کہندا ہے, جس سے فٹ اسے گفٹ. ہم آپ کی آخرت کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے پک اینڈ ڈراپ آپ یوز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 2, آفس کی گاڑی میں اجازت کے بغیر آفس آنا کیسا ہے؟ غلط ہے سادے ہو. ہاں اگر آفس کی پک اینڈ ڈراپ آپ کو آفس والوں نے دی ہوئی ہے وہ ایک معاملہ الگ ہے, وہ آپ ضرور آئیں. لیکن یہ عموماً آفس میں یہ ہوتا ہے کہ آفس میں کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں جو فنکشنل وہیکلز ہوتی ہیں, ان پہ آپ پک اینڈ ڈراپس نہیں لے سکتے. پک اینڈ ڈراپ یا آپ کی اپنی ہوتی ہے یا پک اینڈ ڈراپ ہوتی ہے آفس کی گاڑی میں, لیکن وہ تو ہوتی ہے ہائیسٹ, اس میں تو 15-20 بندے بیٹھ کے آتے ہیں. یہاں پہ ان کا ہوتا ہے شانہ مزاج, یہ کہتے ہیں جی یار یہ گاڑی ویسے ہی آفس کی طرف جا ہی رہی ہے فنکشنل, تو میں اس کو اپنے گھر منگوا کے اکیلا گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آفس ٹائم 9 بجے ہے تو میں 8:45 پہ نکلوں گا. اگر وہ شفٹ کی گاڑی میں جاتا ہے تو وہ 8 بجے اس کو نکلنا پڑتا ہے, پونا گھنٹہ باقی سواریاں وہ اٹھاتی ہے. سر ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے نا, تو ہم تو اندر کے بندے ہیں, تو اس وجہ سے وہ فنکشنل گاڑیاں پھر یوز کرتے ہیں. جب تک الاؤ نہیں آپ نہیں یوز کر سکتے. آپ پک اینڈ ڈراپ کے لیے جو گاڑی ملی ہے وہی یوز کریں گے, اور اگر نہیں ملی ہے تو اپنی کنوینس پہ جائیں گے, ٹھیک ہو.